ہیلو السلام علیکم، مائی سیلف احمد. یار آج ہم بات کریں گے اباؤٹ ڈاؤن فال اور سم تھنگ. دیکھو ڈاؤن فال ہر کسی کی لائف میں آتا ہے. تم لوگوں کی لائف میں بھی آیا ہوگا, میری لائف میں بھی آیا تھا. چھوٹے موٹے ڈاؤن فالز ہوتے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے سکسیز کے اوپر. سیدھی بات ہے, ڈاؤن فال تو آتا ہے. پیریڈ اباؤٹ ڈاؤن فال ٹو اے سکسیز, اس کے بیچ کا جو پیریڈ ہے وہ کیا ہوتا ہے, تو اس کے بیچ کا ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے, وٹ از دا ٹروتھ بیہائنڈ اٹ. کیا ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم سکسیزفل ہو پائیں لائف میں. کوئی بھی ہو, آپ کا کوئی بھی پیشن ہو, جو کام آپ کرنا چاہتے ہو اس میں آپ کیسے سکسیزفل ہو پائیں. ایوری تھنگ یو وانٹ. دیکھو سکسیز از ناٹ جسٹ اباؤٹ ہاؤ مچ منی یو کین میک, اٹس جسٹ اباؤٹ ڈفرینس یو میک ان پیپل لائفس. ٹھیک ہے, تو ہمیں سکسیز یہ ہے کہ آپ دوسروں کی زندگی میں کوئی کام لاؤ یا ان کی کوئی مدد کر سکو, یہ بھی ایک سکسیز ہے. پیسہ کمانا سکسیز نہیں ہوتی. منی از ناٹ سکسیز. کہ آپ پیسہ کما لو تو اٹس دا سکسیز. کسی کے لیے سکسیز گھر بنانا, اب ہر کسی کے لیے سکسیز اس کی ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. کسی کے لیے گھر بنانا اس کی سکسیز ہے, کسی نے گاڑی خرید لی اس کے لیے وہ سکسیز ہے, کسی نے شادی کر لی وہ اس کے لیے سکسیز ہے. ہاں, کسی نے کمپنی کھڑی کر لی وہ سکسیز ہے, کسی نے بزنس اسٹارٹ کر دیا اس کے لیے وہ سکسیز ہے. تو سکسیز کی کافی ساری ڈفرینس ان مورلٹیز ہیں. سکسیز کی کافی ساری نئی شکلیں ہیں. تو ہر کسی کے لیے اپنی اپنی سکسیز ہے. تو جو ریئل سکسیس ہوتی ہے نا, جو بھی آپ کرنا چاہو کام, جو بھی جس کام میں آپ کرو, بے شک بزنس ہو, جاب ہو, یا پھر اینی تھنگ یو وانٹ, کسی چیز کا کوئی مقصد آپ بنا لو, اس کو پورا کرنے کے لیے سب سے زیادہ مین چیز آپ کو پتہ ہے کس چیز کی ضرورت پڑنے والی ہے؟ اللہ برو, اللہ, اسلام. اگر تم لوگ یہ 5 کتابیں پڑھتے ہو, اور اگر تمہیں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے, دنیا کی 5 کتابیں پڑھ لو گے, بے شک اس کے اندر نالج بھرا ہو دنیا بھر کا کہ پیسہ کیسے کمانا ہے, بزنس کرنا ہے, ریئل اسٹیٹ بزنسز, بٹ کوائن کیسے اوپر جائے گا, اس طرح کی تم بے شک تم دنیا بھر کا گیان حاصل کر لو, نالج حاصل کر لو, لیکن اگر تم نے دن کی 5 نمازیں نہیں پڑھی بھائی, وہ تم لوگوں کی سکسیس نہیں ہے. سکسیس یہ بھی ہے کہ آپ کی کتنے اعمال ہیں, آپ کی اعمال کے سکسیس مین ہونے چاہیے کہ آپ کے کتنے عمل ہیں, کتنے آپ نے عمل کیے, کتنی آپ نے نیکیاں کی. دس از آلسو کالڈ سکسیس. تو 5 دفعہ اللہ کے سامنے نہیں حاضری دی یا اللہ کے سامنے نہیں جھکے تو اٹس ناٹ سکسیس. کیونکہ جو سکسیس دے رہا ہے اگر اس سے ہی نہیں تم لوگ حاضری دے کے اس سے مانگو گے تو تب تک اس سکسیس کا فائدہ ہی نہیں ہے. زندگی میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک چیز یاد رکھنا, توکل از دا بیسٹ تھنگ ایور. اللہ پہ یقین, اللہ پہ بھروسہ. توکل اس پہ مطلب کہ اللہ کی پلان پہ کہاں, اللہ جو تمہارے لیے بہتر ہوگا اللہ وہی کرے گا, بس اس پہ یقین کرنا ہے. یقین کرنا ہے صرف اور صرف اللہ پہ. لوگ کیا کرتے ہیں یار, کوئی بھی کام کرنے ہو یا ان سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہو, وہ دو دن کام کریں گے اللہ سے دعائیں, اس کے بعد ان سے نہیں ہوگا وہ بھاگ دیں گے کسی پیر مولوی ان چیزوں کے پاس. ٹھیک ہے, اور پیر مولوی باہر لائن میں لگا کے بلاتے ہیں, جی 2 گھر کے اندر بھیجنا, جی باہر گارڈز کھڑے تھے, اور اندر جا کے جاؤ تو تعویذ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تمہاری سیکیورٹی کے لیے تعویذ ہے کہ تمہیں ان چیزوں سے بچا کے رکھے گا. تو اس مولوی سے کیا ایکسپیکٹ کرو گے جس نے خود 2 گارڈ رکھے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے باہر کے دروازے پہ, اور وہ تم لوگ کی سیکیورٹی کے لیے تعویذیں دے رہا ہے بنا بنا کے. تو سمجھ رہے ہو, صرف اور صرف جو تم لوگوں کا باڈی گارڈ ہے نا وہ اللہ ہے. تو محمد علی جو باکسر ہے اس نے بھی یہی کہا تھا, آور باڈی گارڈ از اللہ. میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, سب کا ہے. تو اللہ ہی ہمارا باڈی گارڈ ہے. ٹھیک ہے نا, کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس تم لوگ کنسسٹینسی سے محنت کرو. صلہ اللہ دینے والا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے میرا بندہ ہے جتنی میں اس کو اتنا ہی صلہ دوں گا جتنی اس نے محنت کی ہوگی. بس اتنا یاد رکھنا, نیت صاف ہونی چاہیے, اور صاف نیت سے صاف دل سے جو کام کرو صاف دل سے کرو اور صاف نیت سے کرو, اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا. اللہ بے شک کوئی یار کیونکہ رزق اللہ دینے والا ہے, ہمیں بس اس پہ یقین رکھنا ہے اور ویٹ کرنا ہے. میں اس ویڈیو کے ذریعے چھوٹا سا میسیج دینا چاہ رہا تھا, اگر تم لوگوں نے دنیا کی ہر کام کر لیا, محنت کر لی, اور اینڈ میں تم نے اگر اللہ پہ یقین نہیں رکھا تو ہماری ساری محنت بیکار ہے. کیونکہ تم لوگوں نے جب تک اس پہ ہی نہیں رکھا کہ یہ چیز کرے گی, ورک کرے گی انشاءاللہ, اور ہر چیز میں انشاءاللہ ضرور کہا کرو کرنے سے پہلے, اور بسم اللہ پڑھ کے ہر چیز شروع کیا کرو, تبھی اس چیز میں برکت آتی ہے. تو اور ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنا, اگر کل کو تم لوگ سکسیزفل ہو جاؤ نا تو کبھی غرور مت کرنا. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنا, غرور مت کرنا. کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں جب میرا بندے پہ مشکل یا آفت آتی ہے وہ میرے پاس آ جاتا ہے,
اور جب میں اس سے وہ آفت یا مشکل دور کر دیتا ہوں تو وہ مجھ سے ایسے بھول جاتا ہے جیسے مجھے کبھی مڑ کے پکارا ہی نہ ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے, بے شک یہ آیتیں نوٹ کر لینا. تو ضرور مت کرنا. شیطان نے بھی یہی کیا تھا. شیطان سب سے زیادہ, میں کہتا ہوں باقی جتنے فرشتے تھے نا جنت میں, سب سے زیادہ نیک تھا, وہ ولی تھا اللہ کا. لیکن اس نے کیا کیا, ایک چھوٹا سا غرور کیا کہ میں انسان کے آگے سجدہ ہی کیوں کروں, یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے. تو سمجھ رہے ہو, میرے بندہ نا بہت زیادہ پہنچ جاتا ہے نا اوپر تک. بے شک پھر شیطان دیکھو اتنا نیک ہے, وہ شیطان ہو کے اتنا نیک ہو کے غرور آ گیا. تو سکسیس آنے کے بعد نا یہ بندہ کو پیسہ 2-4 پیسے آتے ہیں یا پھر ہم تھوڑا سا کچھ ہوتے ہیں تو ہمارے اندر غرور آ جاتا ہے. ہم انسانی فطرت کے اندر ہے. تو غرور کبھی مت لانا, ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا, اللہ پہ بھروسہ کرنا اور غریبوں کی بھی مدد کرنا. زیادہ تم سے جو نیچے والے ہیں جو محنت کر رہے ہیں ان کو بھی تم لوگ ان کی مدد کرنا آپ لوگ. اور بس غرور زندگی میں کبھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ عام سے, دیکھو ہم عام سے بندے ہیں, ہم ایک سمپل سی اسکن ہے, ماس ہے, ٹکڑا, یہ سارا کیا جانا ہے, اللہ کے واسطے لے جانا ہے. ہم نے مٹی میں دفن ہو جانا ہے. ہمارے میں کپڑے ہیں, گھر ہے, گاڑی ہے, وہ سب یہی رہ جانا ہے. غرور کرنے کا فائدہ ہی نہیں ان چیزوں کا. تو سادہ سی زندگی گزارو, تم کو نمازیں پڑھو, اللہ کا ذکر کرو, اور ان اپنے اندر ایک پنچویشن لاؤ اور ڈسپلن لاؤ لائف میں, اور جو کام کرو اس کو دل لگا کے کرو, اور اس پہ اینڈ میں اللہ پہ چھوڑ دو. بس تم لوگوں نے اپنا 100% دینا ہے, باقی اللہ پہ چھوڑ دینا ہے, وہ تمہارا کام انشاءاللہ ہو جائے گا. بس میسج دینا تھا تم لوگوں کو. باقی تھینکس فار واچنگ, ٹیک کیئر, اللہ کی امان میں, اللہ حافظ.